بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 24، اللہ کی طرف توجہ، نماز حاجت۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر کو کھول دے، درست کر دے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اسی طرح ہی نہ چھوڑ دوں؟ اس نابینا آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بینائی کا جاتا رہنا میرے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا جاؤ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں، اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے جلیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھ کھول دے، یعنی روشن کر دے۔ اے اللہ، میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما اور میری شفاعت بھی میرے معاملے میں قبول فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد وہ شخص واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر سے پردہ یعنی نابینا پن دور کر دیا تھا۔ اس حدیث مبارک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ فائدہ، کسی اہم ضرورت کے وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور 1450 سال سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور علماء ربانین کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ کسی مجبوری یا حاجت کے وقت 2 رکعت ادا کر کے مندرجہ بالا دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں یا محمد کے الفاظ ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کہنا جائز ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ یا کا استعمال منع ہوتا تو یہ لوگ اس دعا کو اپنا معمول نہ بناتے۔ لہٰذا جو حضرات حضور کے ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ یا کا استعمال کرنا منع کرتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے خود بھی کہنا چاہیے اور ان الفاظ کے کہنے والوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی لفظ یا کا استعمال گرامر کے قانون کے مطابق قریب اور بعید دونوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حدیث پاک کا ایک مقصد وسیلے کی تعلیم بھی ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگی جائے تو یقیناً زیور قبولیت سے آراستہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔